السلام علیکم، امید کرتی ہوں ویورز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلتے ہیں ہمارے ناول کی 18ویں قسط کی جانب، زندان ذات قسط نمبر 18۔ شارجہ کے اس متوسط طبقے کے لیے مخصوص علاقے کی چھوٹی مگر صاف ستھری گلی کے وسط میں قائم چائے خانے کے ماحول پر ہنوز خاموشی چھائی تھی۔ آسمان صاف تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ ہوا سے طوبا کے بال بار بار بکھر سے جاتے جنہیں وہ ہاتھ سے سنوار کر سمیٹ لیتی تھی۔ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا ایسے راستوں کو چننا جن پر چلنے کا کبھی بھی ارادہ نہ کیا ہو، لیکن یوں ارادے کا بدل جانا اور پھر اس کا قائم رہ کر اتنا آگے تک چلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے مصطفیٰ۔ حاشر نرمی سے کہتا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ کبھی بھی اپنی اس کامیابی اور عزم کی وجہ مجھے نہ سمجھیں۔ وہ آہستگی سے مسکرایا، اس کی مسکراہٹ جو اس کے تاثرات کو یکدم تبدیل کر دیا کرتی تھی۔ طوبا نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ حاشر نے جیکٹ کی جیب سے چند نوٹ نکال کر کیپ کے نیچے رکھے اور اٹھ گیا۔ طوبا بھی اٹھنے لگی۔ وہ دونوں ساتھ چلتے آگے بڑھ رہے تھے۔ طوبا قد میں اس سے کئی گنا زیادہ چھوٹی تھی۔ وہ دراز قد اور قدرے بھری ہوئی جسامت کا مرد تھا۔ طوبا کی جسامت پہلے کی نسبت کافی کم ہو گئی تھی۔ بال بھی ابھی تک کمر تک آ پہنچے تھے، لیکن جامنی رنگ ہنوز موجود تھا۔ گوری رنگت مان پڑ کر اب کچھ دب سی گئی تھی۔ شاید یہاں کی ہوا کا اثر تھا، لیکن باوجود اس کے وہ بہت پیاری لگتی تھی۔ آپ کی ذاتی زندگی آپ کے لیے کتنی اہم ہے؟ کیا ترجیحات ہیں اس میں آپ کی؟ طوبا نے آہستگی سے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا اور گردن اٹھا کر کے تاثرات دیکھے۔ حاشر نے اس پر نگاہ ڈالی۔ وہ مزید گڑبڑا گئی۔ کیا میں سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے ایک اور جملے کا اضافہ کیا۔ وہ بے اختیار ہنسا تھا اور اگلے ہی پل ہنسی پر قابو پا کر اس نے سر جھٹک دیا۔ اس کے ہنسنے پر طوبا کے دل کو کچھ محسوس ہوا۔ اس کی ہنسی دلکش تھی۔ وہ یوں پہلی بار اس کی کسی بات پر ہنسا تھا۔ ایک پل کے لیے ہی صحیح۔ میری ذاتی زندگی میں قابل ذکر کچھ بھی نہیں ہے مس طوبا، وہ سرسری انداز میں بولا۔ ناقابل ذکر بھی جاننا چاہوں گی، طوبا فوراً بولی۔ حاشر نے پھر اس پر نگاہ ڈالی۔ اس لڑکی کو اس کی ذات میں حد سے زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ یہ سوچے بنا نہ رہ سکا۔ میں اکیلا رہتا ہوں، میری والدہ دوسرے شہر میں رہتی ہیں، میرے والد دوسرے ملک میں رہتے ہیں، اس لیے دونوں سے بہت کم ملاقات ہوتی ہے۔ وہ بہت ہی عام سے لہجے میں عام سے تاثرات کے ساتھ بولا تھا۔ طوبا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اور آپ کا بھائی، اسے کیا ہوا تھا؟ ہی گاٹ کڈنیپڈ اینڈ کلڈ۔ اب کی بار اس کا لہجہ بدلا تھا، سست پڑا تھا، اس کی آواز مرجھا گئی تھی۔ طوبا کو محسوس ہوا ماں باپ سے زیادہ عزیز اسے اپنا بھائی رہا ہوگا۔ کیا آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اس سے؟ طوبا نے آہستگی سے پوچھا۔ حاشر نے فقط ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی۔ لب آپس میں سختی سے پیوستہ تھے، جیسے وہ اس بات سے خوفزدہ ہو کہ الفاظ بے دردی سے پھسل کر فضاؤں کو گواہ بنا لیں گے۔ وہ میری زندگی کے اس حصے کا سب سے اہم اور قیمتی اثاثہ تھا۔ اس وقت اس کے علاوہ مجھے کوئی احساس کچھ نہیں کرتا تھا۔ آخر کار کئی منٹ کی خاموشی کے بعد اس نے یہ جملہ ادا کیا تھا، آہستگی سے اور انتہائی افسوس سے۔ طوبا گلابی پڑتی آنکھوں سے زمین کو گھورتی رہی۔ اس کے پاس کہیں ایک لفظ نہیں تھا جو اس وقت پر ادا کر پاتی۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں کی جتنی غلطیاں کی ذاتی زندگی میں کی، لیکن ایک غلطی ایسی ہے کہ جس کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھ کر گہری سانس خارج کی۔ طوبا سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتی رہی، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پڑس کر قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ طوبا نے بھی وہی کیا، قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ اس کے اندر سوالوں کا ایک طوفان برپا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی، لیکن وہ جو جان گئی تھی اس نے اسے مزید الجھا دیا تھا۔ آسمان کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ نے ماحول میں ایک دلنشین سا ساز پیدا کر رکھا تھا جو روح تک کو سرشاری عطا کر رہا تھا۔ ایک سکون تھا جس کو اندر تک محسوس ہو رہا تھا۔ طوبا گہری سانس بھرتی خود ایک قدم آگے چلتے حاشر کی پشت کو دیکھ رہی تھی، نرمی سے، چاہت سے۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ یہ میری زندگی کے اس حصے کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ اس وقت مجھے اس کے علاوہ کوئی احساس اتنی خوشی نہیں دیتا، وہ دھیمے لہجے میں خود سے بولی۔ مسکراہٹ گہری ہوتی ہوئی نگاہیں ہنوز حاشر پر تھی۔ جانے کیا بات تھی کہ حاشر نے اچانک ہی گردن گھمائی اور ایک پل کو بے اختیار گڑبڑا گیا۔ طوبا کی نرم اور چاہت سے لبریز نگاہیں اور اس الواحی چمک سے بھرپور مسکراہٹ نے اسے وقتاً گڑبڑا دیا تھا۔ وہ اگلے ہی پل دوبارہ آگے دیکھنے لگا۔ طوبا بھی اس کے یوں اچانک پلٹنے پر بوکھلاہٹ کے شکار ہوتی لب بھیج گئی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ حاشر نے ہتھیلی کی پشت سے پیشانی پر چمکتا پسینہ صاف کیا اور چہرے پر پھیلی بوکھلاہٹ کو زائل کرنے کی کوشش میں گہری سانسیں لی تھی۔ واٹ اے سلی گرل! وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا، اور کیا کرتا؟
کیا کہتا اس کو؟ وہ تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی، بس دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظروں اور مسکراہٹ نے اسے بوکھلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے خود سے سوال کیا، یہ کیسا رد عمل تھا میری طرف سے؟ حاشی نے کن پٹی کو جاتے ہوئے سر جھٹک دیا۔ واٹ ایور۔ میرے سامنے مرکزی شاہراہ شروع ہو رہی تھی۔ ایک عمارت کے قریب ہی حاشی نے گاڑی پارک کی تھی۔ اس نے دوبارہ پلٹ کر طوبا کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اسے ساتھ چلنے کا نہیں کہا تھا، لیکن منع کرنے کی بھی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی چلی آئی تھی۔ مغوی بچے اور لڑکیوں کو وہ مال برادر جہاز تک بحفاظت پہنچا چکے تھے۔ جہاز روانہ ہونے تک وہ وہیں رہے تھے۔ پھر خاموشی، پھر واپسی پر اس مسافر خانے پر رکے تھے۔ حاشی نے گزرے وقت کو ذہن میں دہراتے گاڑی اسٹارٹ کی۔ طوبا اس وقت گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اپارٹمنٹ یا پھر آپ کی بنائی اس؟ طوبا نے توف کیا۔ کیا نام دے اس جگہ کو؟ گھر یا ہیز شی سائڈ؟ حاشی نے گاڑی آگے بڑھاتے کہا۔ ہاشی سائڈ؟ ہاں، جب میں نے اسے بنایا تھا تب ہی اسے یہ نام دیا تھا، حاشی نے کہا۔ دلچسپ۔ طوبا مسکرائی۔ حاشی نے تیسری نگاہ پر ڈالی۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ پہلی باری مسکراہٹ میں کچھ تھا جو اب نہیں تھا۔ وہ یوں ہی تو نہیں بوکھلایا تھا۔ وہ پھر سوچنے لگا۔ ڈینیل اس کا بریف کیس لیے ہیلی کاپٹر کے نزدیک کھڑا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ اور انداز میں خوشی ظاہر تھی۔ سیاہ رنگ کے فارمل سوٹ میں وہ تازہ دم لگ رہا تھا، جبکہ شیر اس کے برعکس سفید پولو شرٹ اور خاکی پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ پیروں میں سفید سپورٹ شوز تھے۔ ماسک لگائے بال سلیقے سے جمائے، آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ شیر کے ہیلی کاپٹر پر سوار ہوتے ہی انجن سٹارٹ ہوا۔ ڈینیل بھی ہیلی کاپٹر پر سوار ہوا۔ ہیلی کاپٹر اگلے ہی پل اڑان بھرتا فضا میں اونچائی کی طرف جانے لگا۔ شیر نے ماسک اتارا اور سیٹ پر نیم دراز ہو کر ٹانگیں پھیلا لیں۔ ڈینیل نے اپنا لیپ ٹاپ نکال لیا اور ایک سرسری نگاہ شیر پر ڈالی، جیسے اس کا مزاج جانچنا چاہ رہا ہو۔ کچھ کہنا ہے؟ شیر نے دیکھے بغیر ہی اس کی نگاہیں محسوس کرتے سوال کیا۔ اب بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے؟ ڈینیل ہچکچایا۔ شیر جب سے آیا تھا خاموش تھا، اس لیے ڈینیل محتاط رہا۔ نہیں، لیکن تم بولو۔ شیر نے آنکھیں موند لیں۔ آپ نے جارج ہینڈرسن کو کیا کہا ہے؟ میں نے ملبہ ان تمام لوگوں پر ڈال دیا ہے جو میٹنگ میں شریک تھے۔ ڈینیل نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ ڈڈ یو ایکیوز دیم؟ نو، جسٹ اے ڈاؤٹ، شیر نے کہا۔ عام سا انداز تھا۔ پر میرا نہیں خیال کہ ویسا کر سکتے ہیں، ڈینیل نے خیال ظاہر کیا۔ مجھے بھی نہیں لگتا، ان میں اتنی ہمت نہیں، شیر نے کہا۔ ڈینیل الجھا اور آنکھیں سکیڑ کر شیر کی طرف مڑا۔ تو پھر آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کچھ تو کہنا ہی تھا، وہ مسکرایا، ذرا سی آنکھیں کھول کر ڈینیل کی جانب دیکھا۔ آپ نے ان کو سزا دینے کے لیے ان کو مشکل میں ڈال دیا، یہ کہہ کر کہ اس دھماکے کا تعلق ان سے ہو سکتا ہے؟ ڈینیل نے اس کو سمجھتے ہوئے گردن ہلائی اور سر جھٹک کر ہنس دیا۔ شیر نے جواب دیے بغیر سر دوبارہ سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ لیکن حقیقتاً اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ ڈینیل نے سوالی انداز میں کہا۔ شیر خاموش رہا۔ تاثرات بھی نہ خاموش اور نہ عام سے رہے، لیکن لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ اتر کر معدوم ہوئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ شیر نے سوال کیا۔ سم پیپلز فرام پاکستان اور ایران مے بی، ڈینیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پاکستان اور ایران ہی کیوں؟ شیر نے اگلی ہی پل سوال کیا۔ سم چانسز یو نو، ڈینیل نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ اگر سچ کہوں تو میں کافی وقت سے ایسی ہی کسی چیز کی توقع کر رہا تھا ماسٹر۔ شیر نے آنکھیں کھول کر ڈینیل کی جانب دیکھا۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ پہلے تم نے کبھی ایسی کسی بات کا ذکر نہیں کیا؟ شیر نے آنکھیں سکیڑے سے بغور دیکھا، جیسے کچھ جانچ رہا ہو۔ کیونکہ آپ کو ان کے بارے میں بات کرنا کبھی پسند نہیں رہا، اس لیے میں اس موضوع پر نہیں بولتا تھا، لیکن اس بلاسٹ کے بارے میں میرا خیال اسی کی طرف گیا تھا، یعنی پاکستان یا ایران۔ ڈینیل سنجیدہ تھا۔ ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ جی ایف ایس آر جیسی آرگنائزیشن کو چھیڑنے کی کوشش کریں، شیر نے سرد مہری سے کہا۔ آپ پاکستان کی آرمی کو نہیں جانتے؟ ڈینیل نے سوالی انداز اپنایا۔ جانتا ہوں، لیکن اس کا تجارت سے کیا تعلق؟ شیر نے سوال کیا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بھارت خود جی ایف ایس آر کی سرمایہ کاری نظام کا حصہ ہے۔ افغانستان فی الحال اس ایسی پوزیشن میں نہیں ہے۔ چائنا بھی کافی حد تک ہمارے نظام کا حصہ ہے، ایک پیچھے ایران اور پاکستانی بچتے ہیں۔ ڈینیل نے لمحہ بھر توقف کیا۔ شیر کے تاثرات دیکھے کہ وہ آیا متوجہ ہے یا نہیں۔ شیر پوری طرح اسی طرف متوجہ تھا۔ وہ پھر کہنے لگا۔ دونوں گولڈن فاکس کی کھل کر مخالفت کرتے ہیں۔ یہ دو واحد ملک ہیں جہاں ہمارا نظام نہ ہونے کے برابر ہے۔ سچ کہوں تو ایک چھوٹا سا بھی ایسا ادارہ نہیں جو ہمارے زیر سایہ ہو۔ وہ چپ ہوا۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دھماکہ ان میں سے کسی کی جانب سے ہوا ہے، شیر نے بے نیازی سے کہا اور پھر نیم دراز ہو گیا۔ ماسٹر، ڈینیل کو اچانک ہی کچھ یاد آیا تھا۔ بولو، آپ کو پاکستان کیوں نہیں ہے؟ آپ کو پاکستان پسند کیوں نہیں ہے؟ پاکستان؟ شیر زیر لب بڑبڑایا اور پھر ایک گہری سانس لی۔ پاکستان میرے لیے ہمیشہ سے ایک ڈارک روم رہا ہے، وہ ڈارک روم جس کے قریب جانے کے خیال سے ہی میرا دل خراب ہوتا ہے۔
مجھے پاکستان کو سوچ کر خیال آتا ہے کہ میں کبھی بے بس اور معذور بھی کمزور بھی تھا، اور یہ وہ احساس ہے جس سے میں سخت نفرت کرتا ہوں۔ شیر یوں ہی نیم دراز آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا، اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ آپ کب بے بس اور کمزور تھے؟ ڈینیل چونکا، یہ اس کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ جب میں 2 سال کا تھا، شیر نے کہا۔ ڈینیل نے الجھن سے پیشانی کھجائی، ناسمجھی سے شیر کی بات کو دماغ میں دہرایا۔ 2 سال؟ 2 سال کی عمر میں سمو ریسلر کون ہوتا ہے؟ ڈینیل نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ شیر نے آنکھیں کھول کر گردن اٹھائی اور اسے گھورا۔ شکل گم کرو اپنی، تم سے باتیں کر کے میں اپنا وقت ہی ضائع کیوں کرتا ہوں۔ جاؤ آئس کریم لے کر آؤ۔ اسے ایک دم غصہ آیا تھا، اس نے تپتے ہوئے لہجے میں ناگواری سے کہا۔ مجھے بھی نہیں سمجھ آتی میں آپ سے سوال ہی کیوں کرتا ہوں، عجیب جوابوں کے لیے۔ 2 سال؟ وہ اونچا بڑبڑایا اور اٹھ کر ایک جانب بڑھنے لگا۔ آئس کریم کھا کھا کر آپ کا دماغ جم گیا۔ میں تمہیں سن سکتا ہوں، شیر کی آواز بلند آواز پر وہ گڑبڑایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ شیر نے سر جھٹکا اور دوبارہ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ شارجہ اسٹیڈیم کی پچھلی جانب جانے والی شاہراہ کا منظر تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ سورج کی چمک اور دھوپ کا سنہرا پن ہر منظر پر غالب تھا۔ شاہراہ کو بائیں جانب موڑنے والی سڑک پر گاڑیوں کی تعداد قدرے کم تھی۔ وہ سڑک جی ایف ایس آر کی رہائشی سوسائٹی کی طرف جاتی تھی۔ وہ ایک مہنگا ترین علاقہ تھا جہاں گھر خریدنا ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ علاقہ اپنے آپ میں ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ جدید ترین سہولیات کا حامل وہ شہر ہر کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ ایک خاص حدود تھی، اس کے آگے صرف وہی لوگ جا سکتے تھے جو کسی نہ کسی حوالے سے متعلقہ تھے یا جو وہاں کی ہونے والی کسی بھی قسم کی سرگرمی میں شامل تھے۔ اسی علاقے کے مرکزی داخلی راستے پر غازی کندھے پر سیاہ بیگ لیے چل رہا تھا۔ خاکی کارگو پہنے نیلی ٹی شرٹ اور پیروں میں بھاری جوتے تھے۔ چیک پوسٹ کے قریب پہنچ کر وہ رکا اور اپنی جیکٹ کی جیب سے کارڈ نکالا اور چہرے کے تاثرات میں ایک پیشہ ورانہ جھلک پیدا کرتے آگے بڑھا۔ چیک پوسٹ پر بیٹھے دونوں اہلکار جی ایف ایس آر گارڈز تھے، اسلحہ سے لیس کرخت تاثرات لیے ہر نئے آنے والے کو اسکین کرتی نظروں سے گھورتے تھے۔ ہیلو آسٹن، ہیئر فرام الجزیرہ نیو ایجنسی۔ ہیلو آسٹن، ہیئر فرام الجزیرہ نیو ایجنسی۔ غازی کا لہجہ خالص امریکیوں والا تھا۔ کہنا مشکل تھا کہ سامنے کھڑا خود روجونوان کوئی عربی ہو سکتا ہے۔ اس نے پر اعتماد انداز میں اپنا کارڈ آگے بڑھایا جہاں اس کی تصویر کے ساتھ آسٹن اسٹیفن لکھا دکھائی دیا۔ چیک پوسٹ پر بیٹھے ایک اہلکار نے اس کا مکمل جائزہ لیا جبکہ دوسرا لیپ ٹاپ پر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ اگلے ہی پل اس کے لیے راستہ کھول دیا گیا۔ غازی کارڈ جیکٹ میں ڈالتا اندر داخل ہوا اور اپنا فون نکالا اور کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ چہرے پر دلکش دھیمی مسکراہٹ تھی۔ حاشی سائٹ کا منظر تھا۔ وسیع کمرہ تھا جہاں ایک طرف کرسیاں رکھی تھیں، سامنے کی جانب ایک بڑی اسکرین لگی تھی جس پر کسی مقام کا نقشہ ظاہر ہو رہا تھا۔ اسکرین کے قریب ہی حاشر استینے موڑے کھڑا تھا، ہاتھ میں اسکرین سٹک تھی۔ کرسیوں پر وہ چاروں بیٹھے توجہ سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ہم نے ان کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ وہ ہماری موجودگی سے واقف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے ہم کون ہیں۔ وہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم ان کے پاس رہنا ہے، ان کی نظروں میں نہیں آنا تب تک جب تک ہم اپنا پلان مکمل نہیں کر لیتے۔ حاشر رکا اور ان سب کی جانب باری باری دیکھا۔ ہمیں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنی ہیں، ان کے مقاصد جاننے ہیں۔ ہمیں سینکڑوں کی تعداد میں اسمگل ہوتے پاکستانی افغانیوں کو اس آرگنائزیشن سے بچانا ہے۔ وہ اسکرین کے آگے ٹہل رہا تھا، چہرے پر سنجیدگی اور لہجہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ سب نوٹ بک پکڑے ساتھ ساتھ کچھ لکھتے پھر حاشر کی جانب دیکھنے لگتے۔ یہ ایک بے داغ چادر میں ایک شیطانی کھیل ہے جس کی حقیقت جانتے ہوئے بھی بڑی بڑی طاقتیں ہاتھ باندھے دولت اور طاقت کی کشش میں آنکھوں پر پٹی باندھے گندے نالے میں اتری ہوئی ہیں۔ میں نے اس پر بہت کام کیا ہے اور مجھے یہ مشن بہت مشکل سے ملا ہے اور میں ہر صورت ان کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں یہ کرنا ہے، ہر صورت۔ حاشر کے لہجے میں چٹان سی مضبوطی تھی، وہ عزم سے بھرپور تھا۔ انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے، عریب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ۔ وہ سب یکتبان ہو کر بولے کہ وہ مقامات ہیں شارجہ میں جو مکمل طور پر ان کے قابو میں ہیں۔ یہ جی ایف ایس آر ریڈنٹ جیسے ہیں، جیسے کہ پاکستان میں بحریہ ٹاؤن ہے اور ویسے ہی عرب امارات اور دیگر ممالک میں چھوٹے چھوٹے شہر آباد کرتے ہیں۔ کچھ بندرگاہیں ہیں یہ جو مکمل طور پر ان کے زیر سایہ ہیں۔ حاشر نے اسٹک سے ایک حصے پر دائرہ بنایا۔ یہ شاپنگ سینٹرز، ہوٹل، یہ زیر تعمیر عمارتیں، یہ سب ان کے زیر سایہ ہیں۔ وہ اسٹک کی مدد سے اسکرین پر دائرے بناتا کہہ رہا تھا۔ انہی مقامات میں کہیں نہ کہیں یہ لوگ سیاہ دھندے جاری رکھتے ہیں۔ ہمیں کسی نہ کسی حد تک ان مقامات کو مانیٹر کرنا ہے، لوگ ڈھونڈنے ہیں ایسے جو اس نظام سے چوٹ کھائے ہوئے ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ مواد جمع کرنا ہے تاکہ ہم انہیں وقت پر آنے پر دبوچ سکیں۔ حاشر نے کچھ پل کا توقف کیا، اس کی آنکھیں کامیابی کے عزم سے چمک رہی تھیں، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ اس کامیابی کو حاصل کر لیں گے۔ ہم اس سفر کو مزید آگے کیسے بڑھائیں کمانڈر؟
तूबा ने सवाल किया और नोटबुक का सफ़ा निकाल खोल लिया। हाशिर ने गर्दन हिलाते हुए स्क्रीन पर नया सफ़ा खोला। सबसे पहले हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। हाशिर ने चारों की तरफ देखा। पहला टास्क तवज्जो हासिल करना था, हम कामयाब रहे। करीब ने कहा। बिल्कुल ऐसा ही है। हाशिर ने कहकर करीब रखा गिलास उठाकर चंद घूंट हलक में उतारे और फिर इनकी जानिब मुतवज्जा हुआ। हमें मौके की मुनासबत से इकदाम उठाने हैं। हमारा हर कदम हमें आगे का लाहे अमल फ्राहम करेगा। हाशिर ठहर ठहर कर कह रहा था। फिल वक़्त हेज़ल फ़ोकस पर आते हैं। हाशिर ने अगला सफ़ा खोला, जहाँ हिज़ेल की प्रोफ़ाइल पड़ी थी। एक तरफ इसकी तस्वीर लगी थी। ये फ़ैशन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इसकी मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हैं। ये आजकल लेडी सोफ़िया के साथ कारोबारी मामलात में उलझी हुई है और ग्लोबल ब्रांडेड के साथ-साथ भी मामलात जारी हैं। हाशिर कहकर रुका। लेकिन ये वो बातें हैं जो हर दूसरा शख्स हमें बता सकता है। अब आते हैं इस तारीख पहलू पर जिस पर रोशनी नहीं डाली गई। हाशिर ने अगला सफ़ा पलटा। तूबा की आंखें हैरत से फैली। ऑर्गन्स ट्रैफिकर? वो बुड़बुड़ाई आंखें वो बुड़बुड़ाई निगाहें स्क्रीन पर थी। प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस। रीब ने दूसरी सतर पढ़ी। इसकी भी आंखें फैली थीं। कुछ लोगों को अपने पैदा होने वाले बच्चे की आंखें पसंद नहीं होती, यानी कि रंग। वो इन्हें तब्दील करवा लेते हैं। इस काम के लिए बाकायदा खूबसूरत आंखों का इंतखाब किया जाता है। ये बहुत छोटे पैमाने पर है, लेकिन इसे अभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हाशिर ने कहा। ये रईस ताजरों को शलबानी के साथ मिलकर खूबसूरत लड़कियां फराहम करती है। वो खुद भी एक ऐसी माँ की बेटी है जिसे खिलौने के तौर पर गोल्डन फॉक्स को पेश किया गया था। हाशिर ने आम से अंदाज में कहा। वो सब एक पल को साकत हुए। तूबा ने बेयकीनी से हाशिर की जानिब देखा। हाशिर ने इसकी आंखों की बेयकीनी पढ़ते इस बात में सर हिलाया। इनका मामला ऐसा है कि इनके लिए अच्छाई और बुराई जैसा कोई नजरिया नहीं है। ये इन चीज़ों को सिर्फ दुनियावी दिखावे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हाशिर ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। लेकिन इस ज्यादती का ताल्लुक सिर्फ औरत तक नहीं है। इन ग्रोहों में ऐसी औरतें भी पाई जाती हैं जो मर्दों को अपनी अय्याशी का निशाना बनाते हैं, खूबसूरत और अकेले मर्दों को। हाशिर ने इजाफा किया। इस पर इसकी आंखें एकदम से सुर्ख पड़ी थीं। लहजे की तपश में इजाफा हुआ था। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हम जिन्स परस्त होते हैं। रईस मर्द और औरतें जिन्हें खूबसूरत और नौजवान लड़के लड़कियां चाहती हैं चाहिए होती हैं। इस जगह इस कैटेगरी का बिजनेस ज्यादा होता है। एक और बात। हाशिर ने गहरी सांस ली और इन चारों की जानिब देखा। हाँ, शादीशुदा मर्द और औरतें जो हम जिन परस्त भी ना भी हों, वो भी ट्रेंड के तौर पर या उनकी जुबान में चेंज फॉर टेस्ट हम जिनसी गुलाम रखते हैं, जो बज़ाहिर इनका कोई स्टाफ मेंबर होता है या घरेलू मुलाजिम या मुलाजमा। लेकिन दरअसल बात ये नहीं होती। इस काम के लिए ज़्यादातर ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जाता है जो किसी तौर पर आवाज़ ना उठा सके, जाहिल हो, जिसकी कोई सुन ना सके, समझ ना सके। हाशिर एक पल को रुका। क्या वो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे ममालिक से लाए जाते हैं? उन्हें इनकी आवाज़ पर हैरत से डूबी हुई थी। बिल्कुल, मैं पिछले 10 सालों में से इन ममालिक में ऐसे दर्जनों लोगों से मिला हूँ और जानते हो, इनमें से 90% लोगों का ताल्लुक कहाँ से होता है? हाशिर ने कहते स्क्रीन पर चलाना शुरू की। बांग्लादेश, श्रीलंका, शाम, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, जनूबी अफ्रीका। लिखते-लिखते बुलंद आवाज़ में दोहरा रहा था। एक लंबी लिस्ट है ऐसे ममालिक की। लाखों की तादाद में बच्चे-बच्चियाँ अगवा होते हैं, हम नहीं जानते और किन-किन कामों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, हमें मज़ीद जानने की ज़रूरत नहीं। जितना हम जानते हैं इसकी बुनियाद पर ही हमें ये सिलसिला रोकने की कोशिश करनी है। हासिर का चेहरा खुशी हाशिर का चेहरा सुर्ख और खतरनाक हद तक संजीदा था। घड़ी रात के 9 बजा रही थी। वाशिंगटन की फिजाएं सर्द हवाओं से थरथरा रही थी। हल्की बर्फबारी जारी थी। ऐसे माहौल में जन्नत अपनी पसंदीदा कॉफी लिए पलंग पर नीम दराज टांगों पर लैपटॉप रखे तकियों से टेक लगाए हुए थी। दफातन इसका फोन बजने लगा। इसने सिरसिरी निगाह उठाकर स्क्रीन की जानिब देखा और नागवारी से आंखें घुमाकर फोन उठाया। यस। कहाँ थी तुम सारा दिन? अमिश की सर्द आवाज़ इसकी कानों में गूंजी। शेर के साथी रेत पर हम बर्फीले पहाड़ों पर पूरा दिन साथ रहे। फिर एक करीबी गांव की सैर की, खाना खाया, कॉफ़ी पी, मूवी देखी। स्टॉप इट। अशम की लरजती आवाज़ से गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। तुम्हें करोड़ों बार समझा चुका हूँ जन्नत, इस शैतान से दूर रहो। वो खुद आता है डैड, और मैं इसे मना नहीं कर सकती। वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोली। जन्नत बिल्कुल लापरवाह थी। साफ जाहिर था कि वो आमुश को दबाने की खातिर तफसीली बात कर रही थी। वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। अमश के लहजे में बेबसी, गुस्सा, खौफ क्या कुछ नहीं था। वाकई? इससे आपको क्या? आपने भी तो माँ को ऐसे ही बर्बाद किया था। जन्नत खुद को कहने से रोक ना पाई। लहजे में नफरत थी। अमश साकित हुआ। क्या कहना चाहती हो तुम? अमश की आवाज़ लड़खड़ाई। वही जो मेरी माँ जीते जी मुझसे नहीं कह पाई थी। जन्नत की आंखें सुर्ख थीं, आंसुओं से तर लहजा टूटा हुआ था।
مشل بانی عرب امارات کا رئیس ترین تاجر جو گولڈن فاکس کا خاص ترین چمچہ ہے، اس نے انہیں ایران سے اغوا کرایا تھا۔ کیا نہیں کیا تھا؟ پھر بیچ دیا تھا؟ کیا نہیں بیچا تھا؟ دوبارہ خریدا؟ تب تک جانے وہ کس کس گندے عزائم کا نشانہ بن چکی تھی۔ جنت کہتے کہتے حلق کے بل چلائی۔ بکواس ہے یہ سب، ضرور اس شیطان نے تمہارا دماغ میں یہ سب بھرا ہے۔ بھاڑ میں جائیں آپ سے بڑا شیطان اس دنیا میں قیامت تک اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسٹریائی انداز میں کہتے اس نے اپنا فون دیوار پر دے مارا اور گہری سانسیں لیتے رو دی۔ پھوٹ پھوٹ کر اونچی آواز میں روتے اس نے اپنا سر پلنگ کی پشت سے ٹکا دیا۔ کمرے کے باہر حسام ساکت کھڑا تھا، سفید اور بے یقین چہرے لیے، ہاتھ پہلو میں گرے تھے۔ اس کا یہ دماغ ساری باتیں سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن دل لرز اٹھا تھا۔ وہ الٹے قدموں تک پیچھے ہٹتا کمرے کا مرکزی گیٹ کھولتا باہر نکل گیا۔ اس کے پیر کانپ رہے تھے بری طرح۔ وہ لڑکی جو کئی وقت سے دل میں آ بسی تھی، جسے ہر پل آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا، جسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا، وہ اس کے بھائی کے قاتل کی بیٹی تھی، مشل بانی کی۔ وہ تو انتقام لینے سے پہلے ہی اتنے قسمت کے ہاتھوں اتنے بڑے مذاق کا نشانہ بن گیا تھا۔ شارجہ کے ریگستانی علاقے میں واقع یہ عالی شان ریزارٹ کا منظر تھا، جہاں شیر عموماً قیام کیا کرتا تھا۔ گولڈن فاکس 1 گھنٹہ قبل ہی یہاں پہنچ چکا تھا۔ ریزارٹ معمول کے مطابق عام افراد کے داخلے کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ لیڈی صوفیہ بھی امش کے ساتھ یہیں موجود تھی۔ ان کے نزدیک قربتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ امش اور صوفیہ کا تعلق اب تقریباً سب کی نظروں میں آ چکا تھا۔ ان کی گہری دوستی سب کے لیے اب ایک معمول کی بات بن چکی تھی، اور ایسا برج خلیفہ والی تقریب کے بعد ہوا تھا۔ اوپری منزل کی راہداری کا منظر تھا۔ ہیزل اپنے سنہرے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستی اپنے موبائل پر کچھ دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس ویڈیو میں ایک دراز قد شخص نظر آ رہا تھا، سیاہ لباس میں ملبوس۔ اندھیرے کے باعث ویڈیو زیادہ واضح نہیں تھی۔ اس نے ایک نمبر ملایا۔ یہ کوئی ثبوت ہے؟ تم اسے ثبوت کہتے ہو؟ ایک لمبے قد کا مرد جو سر سے پیر تک سیاہ لباس میں چھپا ہوا ہے، چہرہ تک تو نظر نہیں آ رہا، وہ ناگواری سے کہتی آگے بڑھ رہی تھی۔ سامنے سے اس کی پرسنل اسسٹنٹ ریچل ہاتھوں میں کاغذوں کا پھندا لیے چلی آ رہی تھی۔ دراز قد، دبلی پتلی اور سرخ و سفید رنگت پہلی نظر میں اس کے نقوش کسی اپنے روسی ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کی سیاہ اسکرٹ شرٹ گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ سفید فارمل شرٹ اور سیاہ کوٹ پہنے، بالوں کو اونچی پونی میں باندھے، وہ پیشہ ورانہ انداز میں اپنے قدم سست کر کے ہیزل کے قریب آ کر ذرا سی جھکی۔ گڈ مارننگ میڈم۔ مارننگ۔ ہیزل رابطہ منقطع کر چکی تھی۔ آج کا شیڈول میں نے مختصر کر دیا ہے، صرف لیڈی صوفیہ کے ساتھ آپ کو ماہ کے آخر میں ہونے والے میگا ایونٹ کے حوالے سے میٹنگ کرنی ہے، اس نے اطلاع دی۔ وہ روسی زبان بول رہی تھی۔ اچھا کیا، میں ابھی جا کر تیار ہوں گی۔ کیا تم نے میرا ڈریسنگ روم ریڈی کر لیا ہے؟ ہیزل نے اپنا فون اس کی جانب بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ یس میڈم، ریچل نے ادب جواب دیا۔ ہیزل سر ہلاتی راہداری میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی چال میں عجیب سی سرشاری محسوس کی جا سکتی تھی۔